الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی 2 سے لے کے 5 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجیے مگر تھوڑا، یعنی نصف رات، یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا، یا بڑھا لیا کریں اس پر، اور حسب معمول خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے قرآن کریم کو، بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 2 اور 3 نمبر آیت میں اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ میرے محبوب اٹھیے اور رات کی ان خاموشیوں میں نماز ادا فرمائیے۔ قم اللیل سے تو یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے پڑھتے گزار دیجیے، لیکن آگے الا قلیلا فرما کر اس خیال کی نفی اللہ کریم نے فرمائی، اور فرمایا کچھ تھوڑا سا وقت آرام بھی فرمایا کریں۔ اب تھوڑے کی مقدار پھر بتائی، یعنی آدھی رات، نصف، یعنی آدھی رات میں اگر تھوڑی سی کمی کر لی جائے تو کوئی بات نہیں، زیادتی بھی کر لی جائے تو تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا ہے کہ چاہے آدھی رات تک آرام فرمائیں، یا نصف سے کچھ کم کر لیں، یا نصف سے کچھ زیادہ کر لیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، عبادات میں بھی اختیار دیا ہے، بس معاملات تو پھر اور دوسری بات ہے۔ تو اختیار دیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ 4 نمبر آیت میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ترتیل کے حوالے سے کہ الترتیل التعدید والتنسیق وحسن نظام ومنہ تغر رتیل اذا کان حسن التندید۔ تفسیر قرطبی ترجمہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یعنی ترتیل کا معنی یہ ہوتا ہے بڑی خوبصورتی سے منظم اور مرتب ہونا، ایسے جیسے منہ میں جو دانت ہوتے ہیں وہ خوبصورت اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسے صغر کہتے ہیں، اور اسی کا نام رتل ہے۔ صغر رتل یعنی خوبصورت دانت ہونا، ترتیب میں ہونا، جڑے ہونا، کوئی دانت اونچا نیچا نہ ہو، کوئی جگہ زیادہ خالی نہ ہو، گیپ نہ ہو،
کوئی دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو، یعنی برابر فاصلہ اوپر نیچے ہر طرف سے، اور ایک ترتیب سے خوبصورت طریقے سے جیسے قوس لگی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صغر رتل۔ اسی مناسبت سے ترتیل قرآن کا پھر معنی یوں ہوگا کہ اس کو آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تلاوت میں تیزی نہ کی جائے۔ اس آیت کی جامع اور دل نشین تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا سے منقول ہے۔ آپ سے جب اس آیت کا مفہوم پوچھا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا بینہ نبینا ولا تنصرہ نصر الدقلی ولا تہزہ ھذا الشعر کفوا عند عجائبہ وحرکوا بہ القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ۔ روح المعانی۔ ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں بکھیرتے چلے جاتے ہو اور بال کاٹتے چلے جاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ جب کوئی نادر نکتہ آئے تو ٹھہر جاؤ، قرآن کریم میں کوئی جب ایسا نکتہ مسئلہ آئے تو ٹھہر جاؤ، اپنے دل کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو، تمہیں اس صورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کا فکر دامنگیر نہ ہو۔ آیت نمبر 5 میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ان قریب ہی ہم آپ پر ایک بھاری گراں قدر کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کریم، جس میں اوامر و نواہی، احکام، ارشادات، عبادات، معاملات، اخلاق، عقیدہ، یہ ایک طویل سلسلہ ہوگا۔ اس پر آپ خود بھی عمل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل کروائیں گے، اور یہ کام بڑا بھاری ذمہ داری کا ہے۔ اس کے بوجھ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بوجھ کا اندازہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر پہاڑوں پر بھی یہ کلام الہی نازل ہوتا تو وہ اس کی دہشت اور جلال سے خوف زدہ ہو جاتے اور ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آیات کا نزول ہوتا تو اس وقت آپ کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيبَنَهُ لَيَتَفَسَّدُ عِرْقًا۔ صحیح بخاری باب کیف بدأ الوحی جلد 1 صفحہ 2۔ ترجمہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا، یعنی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا جب سخت سردی کے دن بھی وحی نازل ہوتی، تو جب وحی کا نزول ختم ہو جاتا تو حضور کی پیشانی مبارک سے پسینہ کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ کلام الہی کے ثقیل ہونے کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کی خلوتوں میں ذکر الہی اور مشاہدہ انوار و تجلیات میں مستغرق رہتے۔ اس طرح دل کو بڑی خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوق کی اصلاح کی طرف اس وحی سے، اس عنایات سے توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ توجہ کی سمت میں تبدیلی جو ہے یہ بڑی بھاری تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ نبی کی شان، اس حوالے سے نبی کی شان جو ہے ولایت، دو یہاں تھوڑی سی بات سمجھیں
کہ سب سے پہلے جو صفت ہوتی ہے انبیاء میں وہ ولایت یعنی دوستی کی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دوستی ہر نبی کی جو ولایت ہے یہ مسلم ہے یہ ہوتی. اس کے بعد نبوت کے عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے. تو پہلے ولایت ہوتی ہے. تو کچھ علماء خیر فرماتے ہیں کہ شان ولایت شان نبوت سے ارفع ہوتی ہے، کیونکہ پہلی حالت میں یہ وجہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ پہلی حالت میں ساری توجہ محبوب حقیقی کی طرف ہوتی ہے، ولی صفت ولایت جو ہوتی ہے. اور دوسری حالت جو نبوت کی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے، دوسری حالت میں توجہ کا جو مرکز ہے وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. لیکن حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول غلط ہے. یقیناً یہ غلط ہے. نبوت ہے، بے شک ولایت سب میں کامن ہے، لیکن نبوت ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ قول غلط ہے. بل النبوۃ مطلقاً افضل من الولایت وہی عبارت عند صوفیۃ عن السیر فی الذات والولایت عن السیر فی الصفات والشتان ما بینہما. ترجمہ کیا ہے؟ تفسیر مزری میں یہ عبارت لکھی ہوئی. ترجمہ یعنی نبوت ہر لحاظ سے ولایت سے افضل ہے، کیونکہ صوفیاء کی اصطلاح میں نبوت سیر فی الذات ہے. جو لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، سیر فی الذات کا نام ہے، اور ولایت یعنی اللہ تعالیٰ سے دوستی سیر فی الصفات کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. باقی حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عزیز ہے، یہ سارے جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے ان گنت صفات ہیں، قرآن کریم میں بھی گنائی ہیں. یہ صفاتی نام ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے. اللہ یہ ذاتی نام ہے. تو اس طرح ولایت جو ہے سیر فی صفات کا نام ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ جو لفظ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ جامع ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کا. اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں پوری کل کائنات کا علم ہے، اسی میں کل صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کل یہ ہے کمالات ہیں. جس پہ لفظ اللہ کے ظاہری اور باطنی معنی کھل جائیں وہ کمال کا انسان ہے. جو کھلتے جاتے ہیں قرب الہی بڑھتا جاتا ہے، عرفان الہی بڑھتا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی منزل مقصود میں قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.